اب گلیوں میں پھرتا ہوں تو حضور کا چہرہ یاد آتا ہے، اب ان کے بغیر تو جی لگتا ہی نہیں۔ جانے لگے، کسی نے ابو بکر صدیق کو خبر کر دی، بلال تمہاری بات مان لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق آگے کہنے لگے بلال چھوڑ کے نہ جا مدینہ، یہیں رہ۔ حضرت بلال نے نا بس یوں سمجھے کہ منہ ہی بند کر دیا حضرت ابو بکر صدیق کا۔ کہنے لگے ابو بکر اگر اپنے لیے خریدا تھا تو روک لے، اور اگر حضور کے لیے خریدا تھا تو پھر جانے دے۔ ابو بکر اللہ اکبر، ان کی تو زندگی حضور کے لیے، سب کچھ حضور کے لیے تھا، ایک ایک سانس حضور کے لیے تھی۔ پھر حضرت بلال کو نہ روکا، کئی مہینے بیت گئے۔ ایک دن بلال نے خواب میں دیکھا، حضور نے فرمایا بلال جی آمینہ کے لال، مہینے ہو گئے ہم سے ملنے نہیں آتے۔ جب اتنا سنا نا تو بس نیند ٹوٹ گئی۔ صبح تیاری کی، دوڑتے ہوئے سفر کی تیاری کی، مصطفیٰ کے مدینے آ گئے۔ جب مدینہ شریف آئے، یار عشق ہے، عبادت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھاتے کی وہ آگ لگائی۔ جب حضور کے مدینہ آئے نا تو کبھی ممبر کو چوم رہے تھے، کبھی اس لکڑی کو چوم رہے تھے جس سے حضور ٹیک لگایا کرتے تھے، کبھی حضور کے بیٹھنے کی جگہ کو چوم رہے تھے۔ عشق تھا اللہ اکبر۔ صحابہ کہنے لگے بلال آج وہ اذان پڑھ دو نا جو حضور کے سامنے پڑھتے تھے، آج وہ اذان پڑھو نا جو حضور کے سامنے پڑھتے تھے۔ حضرت بلال کہتے نہیں پڑھ سکتا، ہمت نہیں ہے، کل جب اذان پڑھتا تھا تو اذان والے کو سامنے دیکھا کرتا تھا، آج بلال کے سامنے جب وہ نہیں ہے تو پھر بلال اذان کیسے پڑھے گا۔ حضرت عمر نے بھی کہا نہیں مانی نا، کسی نے کہا شہزادوں کو بلا لاؤ، حسنین کریمین آ گئے، یہ وہ ہیں جن کی خدا نے بھی نہیں ٹالی، خدا بھی نہیں ٹالتا۔ آ گئے، ہاتھ پکڑ کے کہا ہم کون لگتے ہیں، کہا آقا زادے، تم کون ہو، کہا ہم خادم ہیں، کہا پھر حکم ہے کہ اذان پڑھ کے سناؤ، حکم ہے اذان پڑھ کے سناؤ۔ حضرت بلال بھی زنا پہ آئے، اذان پڑھنا شروع کی۔ خدا کی قسم مورخین نے لکھا ہے جب حضرت بلال نے اللہ اکبر کہا تھا تو جن عورتوں کے ہاتھ میں روٹیاں تھیں وہ ایسے ہی روٹیاں چھوڑ چکی تھی، جو توے پہ روٹیاں تھیں توے پہ رہ گئی، جو چولہے میں روٹی تھی چولہے میں رکھی رہ گئی۔ گھر سے دوڑنے لگی، ماؤں کی گودوں میں بچے آ گئے، کہنے لگے ماں بتا تو صحیح یہ اذان تو مصطفیٰ کے مؤذن کی ہے، لگ رہا ہے اگر مؤذن آیا ہے تو امام بھی آ گیا ہوگا۔ مؤذن نے لکھا ہے یہ تاریخ کا دوسرا منظر تھا، ایک تو اس دن قیامت تھی گلیوں میں جس دن حضور کا جنازہ اٹھا تھا، ایک قیامت آج تھی جس دن نبی کا بلال آیا ہے، اللہ اکبر اذان پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، جو جہاں تک دوڑ لگا دیتا ہے حضرت بلال کی طرف دوڑ رہے ہیں، بچے عورتیں سب پردے کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، بچے ماں کی گود میں پوچھ رہے تھے اے ماں بتا تو صحیح جب امام مؤذن آیا ہے تو امام کب آئے گا۔ جانتے ہو تاریخ میں ایک باب ایسا لکھا ہے کہ انہی دوڑنے والے بچوں میں ایک بچہ ایسا بھی تھا کہ سب مسجد کی طرف دوڑ رہے تھے لیکن وہ صحرا کی طرف جا رہا تھا، کسی نے کہا تھا یہ بچہ کون ہے کدھر جا رہا ہے۔ تاریخ میں اس بچے کا نام حضرت عبداللہ ابن زبیر بتایا جاتا ہے۔ جب بچہ جا رہا تھا تو ہنستا ہوا گیا، جب پلٹ کے آ رہا تھا تو آنکھ میں آنسو تھے، جسکیاں تھی، چھوٹا سا بچہ ہے، کسی عقل مند نے پکڑا، کہا بیٹے بتا تو صحیح سب تو بلال کی طرف آ رہے تھے لیکن تو جنگل کی طرف کیوں گیا۔ اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو جب میرے نبی مدینہ تشریف لائے تھے تب بھی سارے لوگ نکل کے باہر گئے تھے تاکہ آقا کا استقبال کیا جائے، میں نے بلال کی آواز سنی، میں اس لیے باہر گیا تھا، آقا آتے ہوں گے ان کا استقبال کروں گا، آقا آتے ہوں گے ان کا ویلکم کروں گا۔ کہا رو کیوں رہا ہے، کہا جب حضور کو نہ پایا برداشت نہ کر سکا، میں نے کہا تھا عاشق صرف جوان نہیں ہوتے، اگر وہ چاہے تو 10 سال کے بچے کو اپنا عاشق صادق بنا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص مقدس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ او یار پیار کرو حضور سے، عشق کرو حضور سے، محبت کرو حضور سے۔ نوجوانوں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے اتنا نہیں روئی ہوگی، کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں رویا ہوگا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا، اپنی امت کے لیے رویا۔ اب مسئلہ یہ نہیں رہ گیا ہے کہ کس کو کھڑا کرنا ہے کس جگہ پہ، نہیں، ہر بیٹی تمہاری بہن ہے، ہر مرد تمہارا مومن بھائی ہے۔ اب یہ نہیں آگ ان کے گھر میں لگی ہے تو میں تماشا نہیں دیکھوں گا،
بلکہ ایسے ہو جاؤ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم ابیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر ہمارے جگر میں ہے۔ اگر اب بھی نہیں بدلے تو کبھی نہیں بدل سکتے، یا آخری موقع اگر اب بھی نہیں سدھرے تو کبھی نہیں سدھریں گے۔ اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کرو۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، گارنٹی سے کہہ سکتے ہو کسی کی کسی سے ناراضی نہیں ہوگی؟ سب کے دل پاک ہوں گے؟ کہہ سکتا کوئی گارنٹی سے نہیں؟ ابھی نعرہ لگنے لگے تو لوگ کھڑے ہو کے بھی نعرہ لگا دیں گے، لیکن تم نہیں جانتے ہو۔ اگر بغض اور اناد لے کے مسجد میں جاتے ہو نا، یہ تو جلسہ ہے، مسجد میں بھی جاتے ہو، اللہ کہتا ہے جب تک تیرا دل صاف نہیں ہوگا مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، تیرے سجدوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حالات اپنے دیکھیے، مرنا ایک دن، مجھے بھی موت آنی ہے، تمہیں بھی موت آنی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کس نے دیکھا قبرستان، یا کسے پتا ہے کہ جنازہ ملے گا، کسے پتا ہے کہ ہمیں کوئی کاندھا دے گا۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ یار کاندھے نصیب نہیں ہوئے، کتنی ایسی لاشیں پڑی ہیں جنہیں کفن میسر نہ ہوئے۔ مٹی دینے والے تو بڑی بات، کوئی پہچاننے والا نہ ملا۔ دعائیں کیا کرو اللہ ایمان کی موت دینا اور عزت کی موت دینا۔ دعائیں مانگنا نوجوانوں، دعائیں مانگنا۔ اور خدا کی قسم ایک بات یاد رکھنا، موت مومن کے لیے معراج ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہم موت سے ڈرنے لگے، ہم موت سے ڈرنے لگے، اس لیے ہم بربادی میں جاتے ہیں۔ خدا کی قسم مر کے تو دیکھ، حضرت بلال کے وصال کا وقت آیا تھا، بلال کے وصال کا وقت نہ، اپنی بیوی سے کہا مجھے غسل کراؤ، بیوی نے غسل کرایا۔ اب غور سے سننا یہ جملے ان کے، میں اردو میں ان کی وضاحت کر رہا ہوں۔ غسل کیا، بیوی سے کہنے لگے ذرا تیل لاؤ، آج ہمیں سر میں تیل ڈالنا ہے۔ بیوی نے تیل دیا، کنگا مانگا، جب کنگا مانگا کہا سرما بھی دیا جائے، تو بیوی کہنے لگی بلال برسوں بعد آج یہ شوق ہوا ہے، برسوں بعد یہ شوق ہوا ہے، بتاؤ نا کیا ضرورت پڑ گئی اس کی؟ آج کس کے لیے سج رہے ہو؟ جس کے لیے سجا کرتے تھے وہ سجن تو مدینے میں رہ گئے ہیں، آج کس کے لیے سنگار ہے؟ حضرت بلال نے کہا تھا خاتون نہیں جانتی، آج بلال محبوب سے ملنے جا رہا ہے، محبوب سے ملنے جا رہا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کا بلال کی موت آنے والی ہے، اس لیے بلال خوش ہے، ادھر آنکھ لگے گی ادھر جانے جانا کا جلوہ نظر آئے۔ موت سے مومن نہیں ڈرتا، ادھر آنکھ لگے گی ادھر محبوب دکھیں گے، جیسے محبوب کا جلوہ دیکھے گا۔ قسم خدا کی مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے پاس میں، یار حضور سے عشق کرو، پیار کرو حضور سے۔ میں نے کہا کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے اتنی نہیں رو سکتی، کوئی باپ نہیں رو سکتا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا ہے۔ ہاں میں برا نہ مانیے گا، سادات اکرام بہرحال ہمارے سر کا تاج ہے، یہ میں ہر مومن کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، سادات اکرام ہمارے سروں کا تاج ہے۔ کبھی کسی کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا میں سید ہوں تو شجرے نہ کا ماننا، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ گردن جھکا کے مان لینا، کیا بات ہے، یہ مت کہنا شجرہ دکھائے گا تب مانوں گا۔ یہ بھی ہو سکتا اگر قیامت میں رب نے پوچھ لیا کدھر جا رہا ہے؟ جنت میں، کیوں؟ حضور کا امتی ہوں، اگر اس نے کہا سند دکھا تو پھر خیریت نہیں ہے، خیریت نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری دلیل دے سکتا ہوں میں، لیکن وقت کا میں بس اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آقا زادہ کوئی آ جائے کہے سید ہوں تو گردن جھکا لے، بھلے ہی سید نہ ہو، خدا تجھے سید کے احترام کا سبب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سید کے احترام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ نے صرف کربلا جانی ہے، کربلا سے بھی پہلے کئی کربلائیں گزری ہیں، برا نہ مانیے گا، کوئی یہ نہ کہنا میں بریلوی نہیں ہوں، تم میں سب سے پکا بریلوی۔ میں کربلا کس معنی کر کہہ رہا ہوں؟ کربلا قربانی کے معنی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی کربلا کی بنیاد جس نے رکھی ہے نا اسے کائنات میں خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ پڑھیے آپ تاریخ حضرت خدیجۃ پڑھیے آپ تاریخ، وہ خدیجۃ الکبریٰ جس کے لباس میں سونے کے تار تھے، جس کا تانا سونے کا اور بانا چاندی کا ہوتا تھا، وہ خدیجۃ الکبریٰ اگر دولت کا ڈھیر لگا دے تو بڑے بڑے امیر اس کے آڑ میں چھپ جاتے تھے، لیکن جب سے اسلام کے دامن میں آئی ہے
اور خدیجہ نے اپنا دروازہ کھولا. میرے حضور فرماتے تھے کائنات کے ہر فرد پہ اسلام کا احسان ہے لیکن میری خدیجہ وہ ہے جس کا اسلام پہ احسان. یہ کون ہے جانتے ہو؟ یہ ہے سیدوں کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ. نام لے لیں سارے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ. ان کی قربانی اگر آپ دیکھیں قسم خدا کی تو آپ کو لگے گا کون ہے خدیجۃ الکبریٰ. جس غار میں میرے حضور عبادت کرتے تھے اور یہ کھانا لے کے جاتی تھی, ستو لے کے جاتی تھی. آج جوان کو چڑھتے چڑھتے پسینہ آتا ہے, 3 بار گھٹنے پکڑ کے بیٹھتا ہے. سلام کرو اس خدیجہ کو جس نے صبح سے شام تک کئی چکر تیرے میرے نبی کے لیے لگائے تھے. یہ قربانی ہے آپ کی. اور جب آپ کے وصال کا وقت آیا تھا پھر عالم یہ تھا جانتے ہو آپ کے بدن پہ جو کپڑے تھے اس پہ کئی جگہ پیبند لگا تھا, کئی جگہ پیبند لگا تھا. آج کیا کمی ہے تیرے میرے گھر میں؟ جاؤ جا کر کے دیکھو 10 جوڑی اگر دھوبی کے پاس پڑے تو 15 جوڑی الماری میں پڑے, 8 جوڑی ہمارے بغیر دھلے پڑے ہوئے ہیں, 26 جوڑی کپڑے ہیں. قسم خدا کی تاریخ اٹھا کے تو دیکھو میرے حضور کے چچا کا جب کلیجہ نکالا گیا تھا, آپ کے اعضا کاٹے گئے تھے. اللہ اکبر. وہ شیر اسلام جس کی دھاک تھی اسلام پر, جو چلتا تھا تو کفر دہلتا تھا, جو بولتا تھا تو کفر کا کلیجہ کاٹتا تھا, جس پہ ناز تھا میرے نبی کو, وہ چچا جس کا کلیجہ کاٹا گیا. پوری زندگی جس کا میرے نبی نے کیا ہے. اللہ اکبر. جب اسی چچا کو جب قبر میں اتارا گیا تاریخ میں لکھا ہے اتنا کپڑا نہ تھا جس میں کفن دے دیا جاتا. حضور کی پھوپھی جب چادر لے کے آئی تھی تو 2 چادریں لے کر کے آئی تھی. میرے نبی نے کہا تھا پھوپھی کیا لے کے آئی ہو؟ کہا 2 چادریں لے کر کے آئی ہوں. تب میرے نبی نے کہا تھا اے میری پھوپھی بات سنو غور سے, دونوں چادریں دکھائی جائیں. جب دونوں چادریں دکھائی گئی تو اس میں ایک ایسا صحابی میرے حضور کا تھا جس نے سب کچھ حضور کے لیے چھوڑا. میرے نبی نے کہا تھا اے میری پھوپھی جو بڑی چادر ہے اس میں میرے صحابی کو چند کفن دیا جائے, اور جو چھوٹی چادر ہے اس میں میرے چچا کو کفن دیا جائے. اور یا تو ایسی تاریخ جس نے اسلام کے لیے اتنی قربانی دی ہے. چچا کا کلیجہ دیا نبی نے دین کے لیے, چچا کے اعضا کٹے دین کے لیے, باری کفن کی آئی ہے. اللہ اکبر. وہ شیر اسلام جس نے سب کچھ دین کے لیے دیا اگر قبر میں آیا ہے یار اتنا کپڑا نہ تھا جس سے پورا بدن چھپ جاتا. حضور نے حالت دیکھی, آنکھ میں آنسو آئے, کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے اگر آپ کے چچا امیر حمزہ کا سر چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں, پیر چھپاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. تاریخ میں کوئی ایسا جنازہ لا کے دکھا. آج 3 کپڑے دیتے ہو, ضرورت سے زیادہ کپڑے بھی دیے جا رہے ہیں. تاریخ اٹھا کے تو دے. میرے نبی کے امیر حمزہ پر ایک ہی چادر دی جا رہی ہے اور وہ بھی اتنی چھوٹی ہے. اگر پیر چھپائے جاتے ہیں تو سر کھل جا رہا ہے, سر چھپایا جاتا ہے تو پیر کھل جا رہے ہیں. آقا کریم نے چچا کا حال دیکھا, آقا کی آنکھ میں آنسو ہے, چیخ نکلی, فرمایا لوگوں میرے چچا کے چہرے کو چادر سے چھپا دیا جائے. یا رسول اللہ پیروں کا کیا کرنا ہے؟ کم میرے چچا کے پیروں پہ گھاس ڈال دی جائے. اور میری قوم کے جوانوں اس طرح اسلام ہم تک پہنچا ہے. کئی جنازوں کو تو ہم نے پوری چادریں تک نہیں دی ہے تب اسلام ہم تک آیا ہے. پڑھو تو تاریخ اٹھا کر کے حضرت پیغمبر اسلام کی پیاری زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے. وصال کا وقت آیا ہے, آپ کے بدن پہ جو کپڑے ہیں وہ کئی جگہ سے پیبند لگے ہوئے کپڑے. اللہ اکبر. آپ نے آواز دی یا فاطمہ, کہتی کیا بات ہے امی میں حاضر ہوں. سب سے چھوٹی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا ہے جن کو خدا نے خاتون جنت بنایا ہے. اللہ اکبر. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. خدا نے 4 بیٹیاں عطا کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو. سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا ہے. بلایا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اور اس کے بعد بیٹی کا ہاتھ تھاما ہے. تاریخ 7 جملے میری نبی کی پیاری زوجہ کے سننا پیارے. اللہ اکبر. آپ نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا فاطمہ میں دنیا سے جانے والی ہوں. اے میری بیٹی تمہارے باپ کو دین کا بڑا کام رہتا ہے, کبھی باپ کو پریشان مت کر دینا. اتنا سننا تھا. وہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ صفیہ اللہ اکبر مصطفیٰ
کی وہ بادشاہ بیٹی جس کو بچپن میں خدا نے یہ شعور بخشا ہے، جیسی ماں نے کہا تھا اے بیٹی کبھی باپ کو پریشان نہ کرنا، کبھی ایسی ضرورت مت بیان کر دینا جس کی وجہ سے باپ کو تکلیف ہو جائے۔ سیدہ نے ماں کا ہاتھ پکڑا، ماں کہو تو کیا کہنا چاہتی ہو؟ پھر حضرت خدیجہ نے کہا تھا اے بیٹی میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بعد اپنے باپ کو کمی محسوس مت ہونے دینا، اپنے باپ کی پوری خدمت کرنی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سنتی جا رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں۔ اگلے جملے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سنو، آج 500 روپے دے کر کے گھمنڈ کرتے ہیں، ہم نے 500 روپے مدرسے میں دے دیے، ہم نے 300 روپے مدرسے میں دے دیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ گھمنڈ نہ کیا کرو۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ جس نے سب کچھ اسلام کے لیے دے دیا ہے، لاکھوں نہیں اربوں خربوں کی دولت اسلام کے لیے لٹا دی ہے۔ اللہ اکبر، وصال کا وقت آیا، بیٹی فاطمہ سے کہتی ہے اے فاطمہ کا جی امی کا میرا انتقال ہو جائے تو مصطفیٰ کے کاندھے پہ جو چادر رہتی ہے مجھے اس چادر میں کفن دے دیا جائے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا ہے۔ سیدہ کی آنکھ میں آنسو آئے، اٹھی ہے حضور شہن میں گئے، توڑ کے آئی آنکھ میں آنسو۔ مصطفیٰ نے بیٹی کو سینے سے لگایا، فاطمہ خیر تو ہے؟ کہا ابا آج امی نے بڑی عجیب بات کہی ہے۔ کہتے ہوئے لب کانپ رہے ہیں، کیا ہوا بیٹی؟ کہ امی دنیا سے جانے کی بات کر رہی ہے۔ اے بابا یہ جو چادر ہے آپ کے کاندھے پہ، ماں نے وہ چادر مانگی ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے اتنا سنا، بیٹی کو گود میں اٹھایا، وہاں آئے جہاں خدیجۃ الکبریٰ بیٹی ہے۔ آنے کے بعد کہا خدیجہ بتا تو صحیح یہ چادر کس لیے مانگ رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے اگر میں قبر میں پہنچوں تو رب مجھ سے پوچھے کیا لے کے آئی ہے؟ آقا دولت کیسے دکھاؤں گی؟ وہ تو بڑا بے نیاز ہے، ہو سکتا ہے میری قربانی منہ پہ مار دے، وہ تو بڑا بے نیاز ہے، ہو سکتا ہے میری محنت منہ پہ مار دے۔ یا رسول اللہ تمنا یہ ہے آپ کی مزمل والی چادر میں کفن مل جائے، اگر کفن مل گیا فرشتے پوچھیں گے کیا لے کے آئی ہے؟ محبوب تیری چادر دکھا کے کہہ دوں گی مصطفیٰ کی چادر لے کے آئی ہو۔ اتنا سننا تھا، میرے نبی نے فرمایا خدیجہ تم نے صرف چادر مانگی ہے، اتنا ساتھ تم نے میرا دیا ہے، اگر مجھ سے کھال مانگ لیتی تو میں بدن کی کھال اتار کے دے دیتا۔ آقا نے چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا، اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ چادر نہ دیجیے خدیجہ کو۔ کہا کس لیے؟ کہا رب نے اعلان کر دیا ہے اے محبوب خدیجہ کو اس چادر کی ضرورت نہیں ہے، اس کے قبر میں جانے سے پہلے خدا نے اپنی رحمتوں کی چادر اس کی قبر میں بھیجا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، قیامت تھی، اتنی بڑی قیامت تھی، اللہ اکبر، سوچ بھی نہیں سکتے آپ۔ جب حضور بیٹھنے لگے نا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیجیے، اتنی دیر میں ہو سکتا ہے کتنے لوگوں کو آپ کلمہ پڑھا دیں۔ یہ درد تھا آپ کے سینے میں اسلام کا، یہ احساس تھا دین کا۔ آج قدر نہیں رہ گئی ہے، آج تو یہ سوچتے ہیں کہ ان ملوں نے دین ہم تک پہنچایا۔ خدا کی قسم دین ہم نے نہیں، دین مدینے والے کی محنت ہو سکتا۔ اس کی عزت کیا کرو، اس کی قدر کیا کرو۔ یہ جو ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں میری محنت سے نہیں، خدا کی قسم یہ مصطفیٰ جان رحمت کی قربانیوں سے دکھائی دے رہی ہے۔ ایک حمزہ میں کتنے حمزہ شہید ہوئے ہیں، تب دین ہم تک پہنچا ہے۔ کتنے پتھر لگے ہیں اسلام کے جانشینوں کے، تب دین ہم تک پہنچا ہے۔ خدا را جاگے ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور ایک اعلان کر دیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں۔ اور یار وکھایک منتری پردھان بعد میں ہیں، محمد کے غلام پہلے ہیں۔ حضور کی غلامی سب سے پہلے، سب سے پہلے حضور کی غلامی ہے۔ وفا کرو میرے نبی سے، وفا کرو حضور سے، محبت کرو۔ قسم خدا کی تاریخ نہیں لکھتی ایسے۔ وصال ہوا نا، مورخین نے جو واقعہ لکھا ہے نا، بیان تو کرنا بڑی بات ہے، پڑھنا مشکل تھا۔ جب حضور اپنی خدیجہ کو دفن کر کے واپس آئے تھے تو نبی کی فاطمہ دوڑ کے آئی اور باپ کے قدموں سے لپٹ کے پہلا سوال کیا تھا ابو امی کہاں رہ گئی ہیں؟ اللہ، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ وہ پیغمبر جو جانوروں کے آنسو برداشت نہ کر سکا، جب بیٹی نے رو کے اتنا کہا تھا نا، محبوب زمین پہ بیٹھ گئے، بیٹی کو سینے سے لگایا، ہاں سینے سے لگایا، غالباً اپنی چچی کے حوالے کر دیا اور پوری رات آپ کے پاس رکھا۔ جانتے ہو یہ مذاق نہیں ہے، یہ اخبار نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ اس کی بیٹی ہے جس نے سب سے پہلے بیٹی کا احترام سکھایا۔ واہ واہ واہ، یہ وہ بیٹی ہے جس کے لیے میرے نبی نے کہا تھا لوگو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ہاں جس کے قدموں نے بیٹیوں کو عزت بخشی ہے یہ وہ فاطمہ ہے۔ جانے لگے نا ایک دن حضور دین کی تبلیغ کے لیے تو بیٹی نے انگلی پکڑ لی تھی،
ابا کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹی دین کے لیے جانا ہے۔ ابا تیرے بغیر دل نہیں لگتا گھر میں، جلدی آنا، بیٹی دین سے فرصت ملے گی، تبلیغ سے فوراً آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تم بھی جاتے ہو نا پردیس؟ اکثر ہمارے نوجوان باہر کام کرتے ہیں، باہر رہتے ہیں نا اکثر، ممبئی، باہر کہیں دور دور لوگ رہتے ہیں، پونے میں، ممبئی میں، گجرات میں، سب رزق کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جو فیملی سے دور رہتے ہیں نا وہ درد سمجھتے ہیں اولاد کا۔ جب کبھی گھر سے نکلو اور بیٹیاں راستہ روکتی ہیں تو مشکل ہوتا ہے نکلنا، مشکل ہوتا ہے نکلنا۔ یقین کریں ہم لوگ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں نا ہمیں ہر وقت کے سفر پہ اپنا جنازہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں۔ جب بچوں کو روتا ہوا چھوڑتے نا تو پتہ چلتا ہے کتنا مشکل ہے گھر سے نکلنا بھی۔ اور حضور کی بیٹی، سوچو تو صحیح، حضور کی بیٹی کب آئیں گے؟ کہا بیٹی فرصت ملے گی جلدی آئیں گے۔ آپ شام تک کے لیے جاؤ نا، شام ہونے لگے بیٹیاں دروازے پہ آ جایا کرتی ہیں۔ میرے حضور کی بیٹی بھی شام کا وقت ہوا، سورج ڈھلنے لگا، پرندے اپنے آشیانوں کی طرف، مسافر اپنی منزلوں کی طرف تھے، اللہ اکبر، سب اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، لیکن ابھی تک آن نبوت کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ سوچو تو صحیح، حضور ابھی سفر سے واپس نہیں آئے ہیں۔ جس چاند کی راہیں سیدہ فاطمہ تک رہی تھی ابھی وہ چاند نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر، شام ہونے لگی، دنیا کا چاند اندھیرے میں جانے لگا۔ تھوڑی دیر گزری ہے کہ نبوت کا چاند نظر آیا۔ جیسی نبوت کا چاند نظر آیا ہے بیٹی نے توڑ کے باپ کا دامن تھاما، لیکن جانتے ہو سیدہ کی چیخ نکل گئی ہے جب حضور کے چہرے پہ خون کے نشان دیکھے ہیں، جب کپڑے پہ خون کے تھپے دیکھے، بیٹی کی چیخ نکلی، باپ کا دامن تھاما، روتی ہوئی اندر لے کے آئی ہے۔ اللہ اکبر، باپ کو اونچی جگہ پہ بٹھایا، کپڑا بھگو کے لائی دوپٹے کا کونا، اس سے رسول کے زخم صاف کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ کا یہ باپ پڑھ لیا کرو جوانوں، کبھی اٹھا کے دیکھو اسلام کی تاریخ، کتنے دردوں سے بھری ہے اسلام کی تاریخ، اٹھا کر کے تو دیکھیے سیدہ فاطمہ نے زخم صاف کیے ہیں۔ جب کبھی زخم آتا، ہاتھ لگتا، حضور آہ کرتے تو بیٹی اس زخم کو چوم لیا کرتی تھی، یہ بیٹی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایک زخم بیٹی چوم رہی ہے۔ جب زخم صاف ہو گئے ہیں اس کے بعد چٹائی جلائی ہے، راکھ بنائی، باپ کے زخموں نے بیٹی نے راکھ رکھی ہے۔ جب مرہم رکھ دیا ہے اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا کے جملے سننا، کہتی ابا جان ایک بات بتائیں گے؟ کہا ہاں۔ کہا آپ بتاؤ تو صحیح، کیا آپ خدا کے سچے رسول ہیں کہ نہیں؟ کہا بیٹی میں خدا کا سچا رسول ہوں۔ ہمارا خدا سچا ہے کہ نہیں؟ ہاں بیٹی ہمارا خدا بھی سچا ہے۔ کیا ہمارا قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ بیٹی قرآن بھی سچا ہے۔ ہمارا دین سچا ہے کہ نہیں؟ ہمارا دین بھی سچا ہے۔ کہا ابا جی بس ایک اجازت اور چاہیے۔ بیٹی کون سی اجازت؟ کہا بس اب ایک نیلی چھت والے رب سے پوچھنا چاہتی ہوں سوال۔ کہا کون سا سوال؟ کہا بس اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، اے میرے رب بتا تو صحیح، اگر تو بھی سچا، تیرا رسول بھی سچا، تیرا دین بھی سچا، تیرا قرآن بھی سچا، بتا جب سب سچے ہیں تو جب میرا باپ قرآن پڑھتا ہے تو لوگ پتھر کیوں مارا کرتے ہیں؟ جب یہ دین سکھاتا ہے تو اس کی راہوں میں کانٹے کیوں بچھائے جاتے ہیں؟ اتنا سیدہ نے کہا ہے، میرے نبی نے اپنی بیٹی کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیے، فرمایا نہ بیٹی، رب سے شکایت نہ کر دینا، شکوہ نہ کر دینا۔ ابا کس لیے؟ میرے باپ کو زخم پہنچے ہیں، درد ہوا کہ بیٹی کو۔ کہا نہ بیٹی، پتھر مارنے والوں نے بھی رب سے سودا کیا ہے، پتھر کھانے والوں نے بھی رب سے سودا کیا ہے۔ کہا ابا جی کون سا سودا؟ کہا اے بیٹی، انہوں نے پتھروں کے بدلے میں دنیا خریدی ہے، میں نے زخموں کے بدلے میں جنت خرید لی ہے۔ آقا سمجھی نہیں، فرمایا فاطمہ قیامت کا دن آئے گا، امت پوچھراج سے گزرے گی، اس دن میں کہوں گا یار اگر طائف کے زخموں کا آج بدلہ دینا ہے تو اس طرح دیتے، میری گناہگار امت کو جنت کا پروانہ عطا فرما۔ نعرے تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید احمد رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، یہ احسان ہے سادات کا، واہ واہ بے شک بے شک احسان ہے سیدوں کا بے شک ہے۔ میں میرا عقیدہ کیا جانتا واہ ہوں، ضروری نہیں ہے کہ فارچونر میں بیٹھ کے کوئی سید آئے گا تب احترام کروں گا۔ خدا کی قسم اگر ننگے پیر بھی ہے اور سید ہے تو ہمارے سروں کا واہ واہ ہاں، بہت کسی خانقاہی سید کی صرف کرسی نہیں ہے، کرسی حضور کے ہر بیٹے کے لیے، واہ 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 حضور کے ہر بیٹے کے لیے، سبحان اللہ اس لیے کہ ہر لال فاطمہ زہرا کا لال ہے، بے شک ہر سید کے رگوں میں
حضرت زین العابدین کا لمحہ. کہ یاد رکھیے گا ہر سید ہمارے سروں کا تاج ہے. بے شک. کبھی ایسا نہ کرنا پیر کی عقیدت میں آ کے صرف اپنے پیر کو مانو باقی سادات پہ ہم جھاڑو پھیر جائیں. نہیں، کبھی ایسا مت کرنا، کبھی ایسا مت کرنا. بس اتنا یاد رکھنا جتنے سید ہیں حضور کے بیٹے ہیں. بیٹے کئی بار کسی نے کہا یار وہ سید ہو کے ایسا کر رہا ہے، وہ سید ہو کے ایسا کر رہا ہے. میں نے صرف ایک بات کہی، میں نے کہا یار کیا کہو گے ان کے بارے میں؟ اگر قیامت میں حضرت فاطمہ نے اتنا کہہ دیا فرشتوں یہ میرا بیٹا ہے، کس میں ضرورت ہے پھر جو نام یا مال کھولے؟ ہے ہمت کسی میں؟ ہے ہمت اگر سیدہ نے کھڑے ہو کے کہہ دیا یہ میرا ہے؟ کون فرشتہ عمل کا پرچہ کھولے گا؟ اس لیے کہ فاطمہ وہ ہے کہ جس کا دل ٹوٹے یہ حضور کو بھی گوارا نہیں ہے، اور جو حضور کو گوارا نہیں ہے وہ میرے خدا کو بھی گوارا نہیں ہے. تو کبھی یہاں میں مت جانا. ہاں جب تک سید سنی سید العقیدہ ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، جب تک وہ سید ہے ہمارے سر کا تاج. سبحان اللہ. اگر عقیدہ ہی بدل جائے، اگر دین ہی ختم ہو جائے اس سے، تو پھر اس سے ہمارا مطلب نہیں. بس سب سے پہلی شرط ہے ایمان کی سلامتی. یہ یاد رکھیے گا، خدا کے واسطے انصاف کیا جائے. بڑا احسان ہے دین پر. میرے قوم کے نوجوانوں اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ جو جتنی تیزی سے فتنہ پڑا تھا نا غیر مسلموں کا مسلم بیٹیوں کے ساتھ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی تیزی سے آپ نے ریکوری کی ہے، بڑی تیزی سے. اور کچھ نوجوان اتنے ایکٹیو ہو گئے جہاں دیکھتے ہیں نا کسی نقاب والی کو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے باپ کو بلاتے ہیں. ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. اور جو باپ نہ مانے اس کے باپ کا بائیکاٹ کرو. ہاں اس کے باپ کا بائیکاٹ کرو. یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا جی دھوکہ کیا میری بیٹی نے، تیری آنکھیں پھوٹ گئی تھی. کہا تھا جب یہ نقاب پہن کے یاروں سے مل رہی تھی، چلی گئی تو کہتا بیٹی دھوکہ دے گئی. تو دھوکہ دے رہا ہے تم کو. تو اگر تو نے پہلے سے نظریں تیز رکھی ہوتی تو آج تیرے منہ پہ تیری بیٹی نے کالی کری ہوتا ہوگا. اس لیے ہر باپ کی ذمہ داری ہے وہ بیٹی کی حفاظت کرے، ہر بھائی کی ذمہ داری ہے بہن کی حفاظت کرے. لیکن کرے کیسے؟ بھائی کے راز بہنیں جانتی ہیں اور بہنوں کے راز بھائی جانتے ہیں. وہ چل رہا ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو؟